السلام علیکم ناظرین، میں مفتی عبدالغنی مہم کلاسز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ تو پیارے بچوں، آج ہم اپنا سبق پڑھتے ہیں۔ اس کا مضمون ہے سادگی۔ اس کے اندر ایک غریب مسافر کا واقعہ ہے۔ اس کو پہلے سبق پڑھنے سے ہم سمجھتے ہیں۔ واقعہ اس طرح ہے کہ غریب مسافر اپنے گھر سے اور گاؤں سے اس مقصد سے اور اس غرض سے نکلتا ہے کہ وہ اپنی مصیبت اور پریشانی وقت کے خلیفہ اور بادشاہ کے سامنے بیان کرے گا، تاکہ اس کے جو تکلیفیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں اس سے دور ہو جائیں۔ اچانک وہ شہر پہنچتا ہے تو اس کی نظر ایک مسجد پر پڑتی ہیں۔ تو وہاں دیکھا کہ مسجد کے اندر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جو سوکھی روٹی پانی میں ڈبو ڈبو کے کھا رہا ہے۔ مسافر اس کو دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ یہ غریب آدمی کس سکون کے ساتھ روٹی کھا رہا ہے۔ جب یہ منظر مسافر نے دیکھا تو اور بھی اداس ہو گیا، اور بھی تکلیف میں وہ پڑ گیا، حیرت میں پڑ گیا کہ یہاں تو لوگ اس حالت میں رہ رہے ہیں، تو یہاں کا خلیفہ، یہاں کا بادشاہ میری تکلیف کو کس طریقے سے دور کرے گا۔ تو مسافر کو خیال آیا کہ یہ سوکھی روٹی کھانے والا شخص بھی کچھ پریشانی ہے، لیکن پھر بھی اس کے چہرے پر اداسی نہیں ہے۔ تو بہرحال مسافر مسجد کے کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ مسافر کو پریشان دیکھ کر جو غریب شخص تھا، جو روٹی سوکھی کھا رہا تھا، وہ آیا اور پاس میں اس کی مایوسی اور اس کی اداسی کی وجہ معلوم کی۔ تو مسافر نے ساری بات بتا دی، تو کہ میں اس امید سے آیا ہوں، یہ میری امید لے کر آیا ہوں کہ خلیفہ میری پریشانی کو دور کریں گے، لیکن یہاں کے حالات کو دیکھ کر مجھے خود کو اچھا نہیں لگا کہ خلیفہ میری کیا مدد کرے گا۔ تو اس شخص نے مسافر کو اس شخص نے جو مسافر کی جتنی پریشانی تھی، تکلیفیں تھی، سنی اور خاموشی سے گھر کی طرف چلا۔ کچھ دیر بعد لوٹا تو اس کے ہاتھ میں کھانے کی پوٹلی تھی۔ اس نے مسافر کو کھانا کھلایا اور بعد میں کچھ رقم بھی پیش کی۔ عمدہ کھانا کھانے اور رقم مل جانے کے بعد مسافر خوشی سے کھل اٹھا۔ جب اس سے اس بات کا پتہ چلا کہ بزرگ کوئی اور نہیں، بادشاہ وقت خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو حیرت زدہ رہ گیا۔ تو ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ چلو دھیان رکھیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سادگی۔ ایک غریب مسافر اپنے گاؤں سے چلا، شہر میں پہنچا۔ چلتے چلتے اس کی نظر ایک مسجد پر پڑی۔ دیکھا کہ ایک شخص جو کی سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھا رہا ہے۔ مسافر بہت دیر تک غور سے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ کس اطمینان سے، سکون اور خوشی سے وہ سوکھی روٹی بھگو کر کھا رہا ہے۔ غریب مسافر یہ منظر دیکھ کر اور بھی پریشان ہوا کہ یہاں تو حالت اور بھی خستہ ہے۔ اس سے یہی کہا گیا تھا کہ شہر جاؤ، خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہو، اپنی پریشانی اور مصیبت کا حال بیان کرو، خدا نے چاہا تو تمہاری سب پریشانی دور ہو جائے گی۔ بس یہی خیال دل میں لے وہ چلتا رہا، اپنی مصیبتوں سے نجات پانے اور حاصل ہونے والی خوشیوں کی حسین خواب دیکھتا رہا۔ لیکن جب یہاں پہنچا تو یہ منظر دیکھنے کو ملا۔ اس نے محسوس کیا کہ جو کی سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھانے والا شخص بھی کچھ کم پریشان حال نہیں ہے، لیکن اس کے چہرے پر سکون اور اطمینان ہے، وہ میری طرح بےتاب اور اداس نہیں معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال مسافر مایوسی کے عالم میں مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ مسافر کو مایوسی اور پریشان حال دیکھ کر یہ شخص اٹھا، مسافر کے پاس گیا اور پوچھا، میاں تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ اتنے پریشان کیوں نظر آ رہے ہو؟ مسافر نے جواب دیا، کیا بتاؤں، مصیبت کا مارا ہوں، شہر اس لیے آیا تھا کہ خلیفہ کے پاس جاؤں گا، اپنی مصیبت بیان کروں گا اور کچھ مدد چاہوں گا، لیکن یہاں آ کر مجھے اور بھی مایوسی ہوئی کہ خلیفہ کے اپنے شہر کے لوگوں کو ڈھنگ کی روٹی بھی میسر نہیں، بس میرا جی بیٹھ گیا، دل ٹوٹ گیا۔ اس شخص نے مسافر کی ساری بپتا سنی، پھر خاموشی سے اٹھ کر ایک گھر کی طرف چلا گیا۔ ذرا دیر کے بعد لوٹ کر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک کھانے کی پوٹلی تھی۔ اس نے مسافر کے سامنے دسترخوان بچھا دیا۔ یہ کھانا جو کی سوکھی روٹی سے بہت بہتر تھا۔
کھانا کھلانے کے بعد اس شخص نے مسافر کو کچھ رقم بھی پیش کی۔ عمدہ کھانا کھانے اور ضرورت کی رقم پانے کے بعد غریب مسافر خوشی سے کھل اٹھا، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو کی سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھانے والے یہ بزرگ کوئی اور نہیں، اس وقت کے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آئیے پیچھے ہم نے کچھ الفاظ پڑھے تو اس کے معنی سمجھتے ہیں۔ اطمینان، سکون، چین، منظر، نظارہ۔ خستہ یعنی خراب۔ خلیفہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے ان کے جانشین، نائب۔ نجات، چھٹکارا۔ بیتاب، بے چین۔ مایوسی، نا امیدی۔ عالم یعنی حالت۔ میسر، حاصل۔ جی بیٹھنا ایک محارہ ہے یعنی اداس ہونا۔ بپتا یعنی مصیبت۔ کچھ سوال ہیں، ان سوال کے جواب بھی سمجھتے ہیں۔ سوال نمبر 1، غریب مسافر نے اس شہر میں جا کر کیا دیکھا؟ جواب، غریب مسافر نے شہر میں جا کر دیکھا کہ ایک شخص مسجد کے کونے میں بیٹھا جو کی سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھا رہا تھا۔ سوال نمبر 2، مسافر کا دل کیوں ٹوٹ گیا؟ جواب، مسافر شہر اپنی پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے گیا تھا، لیکن جب اس نے وہاں کے حالات دیکھے تو اس نے سوچا کہ یہاں کے حالات تو اور بھی خستہ ہے۔ خلیفہ کے شہر میں لوگوں کو ڈھنگ کی روٹی بھی میسر نہیں۔ یہ منظر دیکھ کر مسافر کا دل ٹوٹ گیا۔ سوال نمبر 3، جو کی روٹی کھانے والے بزرگ نے مسافر کے لیے کیا کیا؟ جواب، جو کی سوکھی روٹی کھانے والے مسافر کو اچھا کھانا کھلایا اور کچھ رقم بھی دی۔ سوال نمبر 4، مسافر کو کس بات پر حیرانی ہوئی؟ جواب، جب مسافر کو اس بات کا پتہ چلا کہ سوکھی روٹی کھانے والے بزرگ خود بادشاہ وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو حیرت زدہ رہ گیا۔ سوال نمبر 5، جو کی روٹی کھانے والے بزرگ کون تھے؟ جواب، جو کی روٹی کھانے والے بزرگ خلیفہ وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے اندر کچھ لفظ آئیں جیسے سوکھی روٹی، عمدہ کھانا، حسین خواب۔ تو اس الفاظ ان کو کہتے ہیں صفت۔ صفت یاد رکھیں، صفت ایسے الفاظ کو کہتے ہیں کہ جن سے کسی چیز کی اچھائی یا برائی ظاہر ہو۔ ایسے الفاظ ہو کہ جن سے کچھ اچھائی معلوم ہو یا برائی معلوم ہو، انہیں صفت کہتے ہیں۔ جیسے اچھا انسان، اچھا آدمی، تو یہ اچھا ہے نا، اچھا یہ صفت ہے، انسان کی صفت اچھا ہونے کی اچھی صفت ہے۔ سوکھی روٹی، تو روٹی کی صفت ہے سوکھی۔ تازی روٹی، یہ بھی صفت ہے تازی۔ عمدہ کھانا، تو کھانے کی صفت ہے عمدہ ہونا ہے، ایک صفت عمدہ۔ حسین خواب یعنی اچھا خواب، خواب کی صفت حسین، ٹھیک ہے نا۔ تو صفت کہتے ہیں کہ کسی چیز کی اچھائی یا برائی ظاہر ہو، اسے صفت کہتے ہیں۔ یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہیں، یہ مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا